جنت میں جانے کے اسباب میں سے ایک بہت ہی عظیم الشان سبب ایمان اور طاعت کے جذبے کے ساتھ میں یہ ہے کہ ایک آدمی نبوی علم کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے. وہ علم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس علم کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا بھی جنت میں داخل ہونے کے اسباب میں سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو آدمی علم کی تلاش میں علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ چلتا ہے، چل کے آ رہا ہے، گاڑی پہ آ رہا ہے، کیسا بھی آ رہا ہے، بس میں بیٹھ کے آ رہا ہے، علم کی طلب میں کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، کوئی سفر کرتا ہے، چھوٹا بڑا، کچھ قدم زیادہ قدم کچھ بھی، سہل اللہ بہ، اللہ اس کے لیے آسان کرتا ہے، طریقاً الی الجنہ، جنت کا راستہ. جنت کا راستہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے آسان کرتا ہے جو علم کی طلب میں راستہ چلتا ہے. اس عمل کے ذریعے سے جنت اس کے لیے آسان کی جاتی ہے. معلوم ہوا کہ علم کا حاصل کرنا بھی جنت میں داخل ہونے کے وسائل اور اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے. اور آپ سمجھ سکتے ہیں جو دو بڑی چیزیں انسان کو جنت سے محروم کر کے جہنم میں لے جائیں گی، وہ کیا ہے؟ شرک اور بدعت. تو بڑی چیزیں ہیں کہ جو امت کا عام طبقہ ان میں مبتلا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن میں بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ جو شرک کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. جو شرک کرے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ میں، اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. شرک والے کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت سے وہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گا. اور بدعت، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. دو چیزیں جو جنت سے محروم کر کے جہنم میں لے جاتی ہیں، اور ان کا سبب کیا ہے آدمی کو معلوم ہی نہیں. تو توحید کا علم حاصل کرنا، سنت کا علم حاصل کرنا، یہ جنت کے وسائل اور اسباب میں سے ہے. اس کے لیے اگر آدمی دینی دروس میں حاضر ہو رہا ہے تو اس کے لیے جنت آسان ہو رہی ہے. وہ کسی حدیث کے سیکھنے کے لیے کہیں جا رہا ہے، اس کی طلب میں جا رہا ہے، اس کے لیے آسان ہو رہا ہے. دین کی کوئی بات سیکھنے کے لیے کہیں جا رہا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، یہ تو آدمی لے کے چلو، ہاں تو وہ نہیں، بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں جہاں دین سکھایا جاتا ہے، قریب ہو دور ہو، اہل علم کی تعلیمات کو قرآن و سنت کی روشنی میں لینے کے لیے کہیں جا رہا ہے، جنگل بیابان میں نہیں، بلکہ واقعی جہاں دین ملتا ہے وہاں جا رہا ہے، تو اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کیا جاتا ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے.